बे काबू इश्क एपिसोड नंबर 17। इसकी बात सुनकर बाकी सब के चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई, जबकि वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। ठा हाल में ठा के साथ माव्या की चीख भी गूंजी थी, क्योंकि इस बार इसकी कमर का निशाना किसी और ने नहीं बल्कि यज़दान ने लिया था, जो बिल्कुल भी नहीं चूका था। सीधा जाकर ठा के साथ इसकी कमर में लगा था। याहू मजा आ गया, लव यू भैया। वो खुश होते हुए जाकर यज़दान के गले से लगी, क्योंकि इसके भाई ने इसका बदला जो ले लिया था। दोबारा कभी मजाक में भी ऐसी बात ना करना, ये यहीं रहकर हमारे सीने पर मूंग डालेगी। मेरे बच्चे की वजह से हमारे घर में रौनक और बरकत है, यज़दान ने से वार्न किया था। हाँ, तो ये बात ऐसे भी समझाई जा सकती थी, मानना थोड़ी ना जरूरी था। इसने नाराजगी से जवाब दिया। अगर अभी हुदा का बदला पूरा ना होता तो ये जरूर फिर ना कोई प्लान बनाती और तुमसे अपना बदला लेती। इसलिए मैंने बात को यहीं पर खत्म ही कर दिया, ताकि अब तुम लोग कोई शरारत ना करो। हमारी हुदा ने दामाद जी की सेवा तो अच्छे से करती है, अब किसी और चीज की कोई जरूरत तो नहीं है दामाद जी। अरीबा ने मुस्कुराते हुए असवन की टांग खींची। जी जी, सारी सेवा आप सब कर चुके हैं, अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसने दांत पीसते हुए कहा। चले फिर ठीक है, आप दोनों फ्रेंड बैठकर बातें करें, शादी की प्लानिंग करें, हम तीनों जरा शॉपिंग करके आते हैं। इसने इन दोनों को अपने अगले प्लान के बारे में आगाह किया। अपनी प्लानिंग में एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी, डायरेक्ट निकाह होगा, क्योंकि एंगेजमेंट वाले दिन अक्सर दूल्हे बदल जाते हैं और मुझे अपना दूल्हा नहीं बदलना। खुदा ने इन दोनों को साफ अल्फाज में बताया, जिस पर दोनों मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गए। चलो चलते हैं, खुदा ने उठते हुए इन दोनों को भी उठने का बोला। जाओ तीनों, लेकिन ध्यान से जाना और कोई शरारत भी ना करना। यज़दान ने इन तीनों को हिदायत दी। हम शरारत से नहीं बल्कि शरारत हमसे पंगा लेती है। खुदा और अरीबा एक जुबान होकर बोले। या अल्लाह, ये सब शादीशुदा हजरात कितने खुश हैं, आज मुझे भी मेरे सपनों की हसीना से मिलवाकर खुश कर दे। माविया ने उठते हुए दुआ की। यज़दान इसकी दुआ सुनकर इसे घूर कर रह गया। भाभी जी, खुदा जी, मेरी बात सुन ले, बराबर की शॉपिंग होगी, नो चीटिंग, सब बराबर चीजें लेंगे। ये ना हो आप दोनों बैग भर भर के शॉपिंग करो और मुझे एक दो जोड़ों पर ही तड़खा दो। माविया ने दिल में उठते हुए सवाल को इन दोनों के सामने उगला। तुमने अपना मुंह बंद ना किया ना, तो फिर पिछली शॉपिंग के कपड़ों पर ही गुजारा करोगे। खुदा ने घूर कर इसे खामोश रहने को कहा। बगैर बीवी की भी कोई जिंदगी है भला? जिसका दिल करता है आकर सुना जाता है, मुंह बंद करवा जाता है। काश बीवी होती, बातें तो सुनती। इसने सीट से टेक लगाते सर्द आह खारिज की। इसकी बात पर दोनों नफी में सर हिला कर रह गए। ऐसे ही बातों बातों में तीनों मॉल पहुंच गए। यार तुम दोनों बाकी की चीजें लो, भाई की कॉल आ रही है, अटेंड करके आता हूँ। वो लोग काफी सारी शॉपिंग कर चुके थे। अपने नंबर पर यज़दान की आती कॉल देखकर वो इन दोनों को बता के खुद बाहर कॉल अटेंड करने आ गया। जी भाई, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, हम करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वो यज़दान से बात करके पलटा तो इसकी नजर सामने पार्किंग एरिया में पड़ी, जहां एक लड़की खड़ी इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। इसे देखकर माविया के शैतानी दिमाग में आइडिया आया, तो वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ गया। हे यू प्रीटी गर्ल, मुझसे दोस्ती करोगे क्या? माविया ने शॉपिंग मॉल के बाहर गाउन और हिजाब में खड़ी लड़की से पूछा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, फौरन से जवाब दिया गया। ये कौन सा बड़ी बात है, आप मुझे लड़की समझ लें। तो मुस्कुराहट जब्त किए फिर से बोला। ठीक है, आप ये गाउन पहन लें और ये मेकअप भी कर लें, फिर मैं लड़की समझकर आपसे दोस्ती कर लूंगी। इस लड़की ने अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग माविया की तरफ बढ़ाए कहा, जिसमें गाउन और मेकअप का कुछ सामान मौजूद था। और साथ में आप शेव भी कर लीजिएगा। अब मैं दाढ़ी मूछ वाली लड़की से दोस्ती करती थोड़ी ना अच्छी लगूंगी, लोग हंसेंगे मुझ पर। संजीदगी से जवाब दिया गया। इसकी बात सुनकर माविया का मुंह हैरानगी से खुल गया, जबकि पीछे खड़ी अरीबा और हुदा हंस हंस के हंसी से लूट फूट हो गई।
دیکھو پریٹی گرل، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ ان دونوں کی ہنسی کو اگنور کر کے اس نے روبدار آواز میں کہا، کیوں میں ہی کیوں کروں جا کے تمیز سے بات؟ تمیز بھی تو مجھ سے آ کر بات کر سکتی ہے نا۔ اس نے پھر سے چہرے پر سنجیدگی سجائے جواب دیا، معاویہ یار، کیا دن ہے تمہارا؟ آج کا کبھی جوتے کھا رہے ہو تو کبھی منہ پر بھاتے۔ خدا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ معاویہ اس لڑکی کو غصے سے گھورتا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار مذاق کر رہے تھے، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ خدا اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بولی۔ اس کے پوچھنے پر وہ منہ دوسری طرف کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بھی مسکرا کر کندھے اچکاتی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ تینوں گھر پہنچے تو اسفند وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یزدان کچن میں ان تینوں کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ چونکہ وہ تینوں تھکے ہوئے تھے اس لیے سیدھا اپنے اپنے کمروں میں جا بند ہوئے۔ جب تک یزدان چائے بنا رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کے آنے سے پہلے یہ ساڑی پہن کر ٹرائی کر لوں؟ اس نے صوفے پر شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے پوچھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے بلیک کلر کی ساڑی اڑا کر واش روم میں گھس گئی۔ ساڑی پہننے کے بعد وہ باہر مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر جویلری کا دوسرا سامان پہن کر ٹرائی کرنے لگی۔ ریبا تو بڑی سونی لگ رہی ہے، وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا کر بڑبڑائی۔ وہ کمرے میں چائے کے ٹرے پکڑے داخل ہوا تو اریبا کو دیکھ کر اپنی جگہ پر محبود ہو گیا، پاؤں سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اف اللہ، پتہ نہیں چیزوں کو میرے ہاتھ میں رہنے سے کون سی تکلیف ہوتی ہے جو اچھل اچھل کر نیچے گرتی ہیں۔ اس نے پرفیوم کی بوتل کو نیچے گرے دیکھ غصے سے کہا اور نیچے جھک کر پرفیوم اٹھانے لگی۔ پرفیوم گرنے کی آواز سے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ چکا تھا اور اب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیدھے ہو کر اس نے پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر جیسے ہی نظر اپنے پیچھے کھڑے یزدان پر پڑی تو گڑبڑا گئی۔ اف اللہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب پھر سے اپنی چوری حرکتیں نہ شروع کر دے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یزدان جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ میرا کمرہ ہے، جب دل چاہے گا آ سکتا ہوں، ضروری تو نہیں کوئی کام ہوگا تو ہی آؤں گا۔ فی الحال تو مجھے اپنی سویٹی کو دیکھنا تھا اس لیے آ گیا، اور اندر آیا تو پتا چلا میری سویٹی تو میرے دل پر بجلیاں گرانے کے در پر ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سویٹی، وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ اسے گھما کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا رستہ روک چکا تھا۔ جانے من سارا دن پھڑپڑاتی پھرتی ہو اور اپنی من مانیاں کرتی ہو، لیکن اب تمہاری من مانیاں نہیں چلیں گی، چپ چاپ کھڑی رہو۔ یزدان نے اسے ہلتا دیکھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ اس نے یزدان کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا، جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے یزدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک اسے اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں کی مہک کو اپنے سانسوں میں کھینچنے لگا۔ وہ سویٹی، تمہارا یہ حشر بھرپا سراپا مجھے بہکا رہا ہے، پلیز آپ یہ سب نہ کریں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے بولی۔ اب ہم نہیں، ہمارے لب بولیں گے۔ وہ اسے چپ کرواتا اس کی کمر کو سختی سے جکڑے سینے سے لگاتا اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا۔ اس کے لمس پر اریبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی شدتوں کو سہتے اب اریبہ کی سانسیں ابتر ہونے لگی تھی، مگر یزدان کی درکیاں شدتیں وقت بڑھنے کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ یزدان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے سرکتے بیوٹی بون پر آ گئے اور اسے دھیمے دھیمے اپنے لمس سے سلگانے لگے۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے وہ اپنے جذبات کی روحیں بہکتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس کی جان لیوا گستاخیاں پر اس کے تو اعصاب سلب ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اب اس کے وجود کو اپنی شدت بھرے لمس سے پھولوں کی طرح مہکانے لگا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می پریٹی گرل، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جب اس کے سامنے مال والی لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ ایک دفعہ دوبارہ میرے ہاتھ لگو، تمہارا گلا نہ دبا دیا تو کہنا۔
جب بار بار پھر سے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے بڑبڑایا، کیسی ہو؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے اپنے موبائل پر بیپ سنائی دی۔ دیکھا تو اسکرین پر اسفن کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ٹھیک نہیں ہوں، خدا نے دانتوں تلے لب دبائے سے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشانی سے پوچھا گیا۔ بس طبیعت بہت خراب ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، سر بھی بہت درد کر رہا ہے، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مر گئی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بریانی کی دیگ پر ختم نہ دلوائیے گا، معاویہ ٹھونس ٹھونس کر کھائے گا، اس کی تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ خدائی سے وائس میسج کر کر وہ سکون سے لیٹ گئی، جبکہ دوسری طرف موجود اسون کا سارا سکون غارت کر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھتا، گاڑی کی کیز اٹھاتے ریش ڈرائیونگ کرتے خانزادہ ہاؤس پہنچا تھا۔ اس سے گارڈز نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی روکا تھا، کیونکہ وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بغیر آواز کیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اسے سکون سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر خود کو کوستا، کیسے وہ اپنی ہونے والی شرارتی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا۔ خانزادہ ہاؤس میں آج صبح سے ہی گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی تیاریاں کرنے میں مصروف تھا۔ کیونکہ فنکشن خانزادہ ہاؤس میں ہی تھا، اس لیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے پارلر بھیج دیا گیا تھا۔ اریبہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔